آج بود کی شب ہے اسلامی اعتبار سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ باتیں اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ ہمارے اکابر درس و تدریس کا آغاز بود کے دن کیوں کرتے تھے؟ تو اولاً میں شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ایک دعا ہے، یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ تمام کو یاد ہوگی، اور اسکول میں ہم سے پڑھوائی بھی جاتی تھی، تو اس کا کچھ حصہ جس میں ہمارے موضوع کے تعلق سے بھی شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اقبال نے لکھا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ تو مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی وجہ سے تاریکی اور اندھیرا پن یعنی شرک، کفر، بدعات، خرافات، رسومات یہ کیا ہو؟ دور ہو، اور اس کی جگہ توحید، سنت اور اسلامی تعلیمات اس کا فروغ ہو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یعنی ہمارے وجود سے کیا ہو؟ ہمارے وطن کی زینت ہو۔ کیسے؟ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ دیکھیے یہاں یاد رکھے ایک بات، اب میں اور آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں تقریباً ہم جہاں سے بھی آئے ہیں ان کو کیا کر چکے ہیں؟ ایک معنی میں کر ہی چکے ہیں۔ اب یہی ہمارا وطن ہے، یہاں سے ہم بہت مالی اور مادی فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ صرف ہم حاصل نہیں کر رہے، ہمارا خاندان، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ، ہمارا ضلع، ہمارا صوبہ، اور اس سے بڑھ کر ہمارا ملک جو ہیں، تو سب کو یہاں ہم جو مادی اور مالی فوائد حاصل کر رہے ہیں اس کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو حنیف بھائی ان کو بھی ہمیں کچھ دینا چاہیے، اور دینے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان اور اسلام کا نور ہے، اور وہ ملے گا اخلاق سے اور معاملات سے۔ عبادات کو کوئی دیکھنے آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، دوسری بات، ہم جہاں اپنے یہاں ہسپتال کو مدد کرتے ہیں، مدارس کو مدد کرتے ہیں، اسکول کو مدد کرتے ہیں، انجمنیں، تو یہاں بھی جو ہسپتال ہے آپ کو پتہ ہے اب دن بدن یہاں کی بھی مالی حالات ہیں شبیر چچا کیسے ہو رہے ہیں۔ تو لہذا اپنے مقامی علماء سے پوچھ کر یا آپ کو جس سے عقیدت ہو کہ کون سی رقم یہاں ہم ہسپتال میں دے سکتے ہیں۔ آج میری بات ہو رہی تھی ڈیوزبری، تو انہوں نے ایک بات مجھے بتائی، ہمارے گاؤں کے ہی ایک صاحب ہے، ان سے کسی معاملے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ڈیوزبری کے اندر جو ہسپتال ہے، باٹلی ڈیوزبری کا جو بڑا ہسپتال، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا مسلم کمیونٹی سے مل کر اور حکومت سے مل کر، اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں مقامی محکمہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ
پوسٹ مارٹم نہ کرنا پڑے. دیکھیے پوسٹ مارٹم سے کون بچتا ہے عارف بھائی؟ مسلمان ہی بچتا ہے نا. ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ جو رہتے وہ کراتے ہیں نہیں کراتے، وہ بھی نہیں کراتے. ہاں تو بہرحال ہم بچتے ہیں، وہ بچتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے کیا فیصلہ کیا کہ وہاں کا جو بڑا ہسپتال ہے تو کہا کہ یہاں مشین لایا جائے جس میں اسکان ہوتا ہے ڈیڈ باڈی کا. تو وہاں کا جو مقامی محکمہ ہے اس نے یہ کہا کہ جتنے کی مشین آتی ہے آدھی قیمت ہماری طرف سے، جتنے کی بھی آتی ہے اور بڑی مہنگی آتی ہے وہ سنا رہے تھے، اور آدھی جو قیمت ہے وہ تم ہمیں چندہ کر کے دو. تو ہم یہاں مشین کریں گے تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان الذین آمنوا کی ڈیڈ باڈی کا کیا نہیں ہونے دیں گے، ابھی سمجھ جا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات ذاکر بھائی کہ جو بھی باڈی آئے گی ان کو فری آف چارج. اور آپ جانتے ہیں سعد اللہ صاحب اس میں بڑا خرچہ ہوتا ہے، سنا کہ 1000 پاؤنڈ سے کچھ اوپر خرچہ ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہے نا؟ ارے کسی کو پتا ہے یہ جو اسکان کراتے ہیں 1000 سے اوپر ہوتا ہے نا؟ 1000 کے اوپر. اچھا پرائیویٹ میں 1600 اور یہاں قریب میں کوئی ہے تو 360. تو بہرحال آپ اندازہ لگائے تو پھر وہاں کے علماء نے اور جو وہاں کے ذمہ داران ہیں تو اسماعیل بھائی انہوں نے یہ کیا کہ ہر مسجد سے ہر جگہ سے کیا کلیکشن کیا، چندہ کیا کہ بھائی ہم بھی اپنی طرف سے پیسے کیا ہے اکٹھے کر کے ہسپتال کو دے اور ان کو کہے کہ یہ چودھری صاحب لے کر آؤ. تو دیکھیے اس جانب بھی اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا یہاں دو، وہاں بھی ضروریات ہیں وہاں بھی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کیا ہے. اب ہم میں سے بہت سو کی ذہنیت جو ہیں وہ اشفاق بھائی یہ بنی ہے کہ بدو ہاڑی نے تاج موکلے ہیں، بدو آخو جھاڑو صلاح بھائی ماری دی جتنی آپ کی صلاحیت ہے. تو اب امتیاز کیا ہے، اب کچھ امتیاز کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ ہمارا وطن ہے. اب میری اور آپ کی اولاد کو آپ کہو نا کہ اچھے سے اچھا بنگلہ وہاں بنا کر دیا ہے ہم نے، جاؤ، پھر بھی وہ نہیں رہی ہے. ہر طرح سے جو ہیں وہاں کے مقابلے میں یہاں آپ جانتے ہیں حافظ یوسف صاحب کی کیا فیسلٹیز ہے کیا ہے. تو بہرحال اب ہمیں بھی یہ چاہیے کہ یہی ہمارا کیا ہے وطن ہے. تو ہماری ذات سے جس طرح جتنا فائدہ میں اور آپ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی پہنچا سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے، پہنچانا چاہیے. دیکھیے ہم کچھ مدد کریں گے تو وہ بھی پھر ہماری مدد کریں گے. لوکل ہاسپٹل ہے، آپ ان سے کیا ہے ملاقات کرو، کچھ مدد کرو، تو پھر ہمیں بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی تو حسن بھائی کیا ہوگا، اشرف بھائی وہ بھی ہماری کیا کریں گے، نورانی بھائی مدد جو ہے وہ کریں گے. اس لیے اب یہی وطن ہے. ہاں اور یہ بات بھی یاد رکھو، وہاں جو لوگ جاتے ہیں حضرت مولانا سے پوچھے، اب وہاں کوئی آدمی 10 دن ٹھہرنے والا ہے، انڈیا ہم گئے تو اب تنہا نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی، تو کیسی پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے کہ 4 پڑھیں گے؟ قصر کرتے ہیں نا، قصر کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں اب تم صحیح بات بتانے میں قصر مت چھوڑنا ہے اشفاق بھائی. کیا ہے وہ ہمارا وطن نہیں ہے. فارسی زبان میں جہاں پر فارسی کے درجہ عالمیت میں درجات ہے، اس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے سعد اللہ صاحب جس کا نام ہے مالا بدھ منہ ہے. ذاکر بھائی کیا نام ہے؟ مالا بدھ منہ. تو اس میں یہ بحث حافظ امتیاز نے بھی شاید پڑھی ہوگی. تو یہ مشہور ہے کہ وطن اصلی سے وطن اصلی کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. وطن اصلی سے وطن اصلی باطل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ ہمارا وطن پہلے کوئی اور تھا، پھر ہم ہجرت کر کے کیا ہے کہیں اور آ گئے. اب اسماعیل بھائی یہاں آ گئے اور اس کو ہم نے وطن بنا لیا. اس کی ایک علامت کیا ہے
બધાને કેવું પૂઠું જોઈએ હનીફભાઈ? અલા યાર કલર બદલાઈ ગયો હવે તો. હે હજુ લાલ જ છે? अल्लाह हजू लालच चले बहरहाल हैं. हाँ हम तो लाल कराना नहीं चाहते, अब हमारी तो लाल नहीं है. तो अस्तगफिरुल्लाह. हैं अब पता है ना सादुल्ला साहब, यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट का कलर बदल गया है. तो बहरहाल ये बना लिया. इसका मतलब ये है कि अब हमारा ये वतन असली नहीं है. हालांकि यहाँ की हुकूमत मुझे और आपको इख्तियार देती है कि आपको यहाँ की ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं बनानी है तो कोई ज़बरदस्ती वो नहीं करती. आपको इंडियन पासपोर्ट रहने देना है, बांग्लादेशी पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट या कोई और आप रहने दो, है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है. फिर भी हमने बनाया, इसका मतलब कि अब ये हमारा वतन है. तो इकबाल जो कह रहे हैं, तो मेरा आपका भी अमल और रवैया ये होना चाहिए कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत. तो वहाँ अस्पताल में उन्होंने क्या किया कि अभी तहरीक जारी है और वो लोग, मैंने आपको जैसे बताया कि क्या ख़रीदने वाले हैं. हाँ, तो इसलिए हमें भी करना चाहिए. मस्जिद में भी यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, सदक़े का बॉक्स रखा हुआ है. चलो ज़कात के लिए मसला है, नफली सदका में तो कोई मसला नहीं हो सकता. तो हम दुनिया भर में रुकुम भेजते हैं, तो थोड़ी बहुत क्या है, यहाँ भी मदद जो है वो करनी चाहिए. तो उनको भी एहसास होगा कि नहीं, ये लोग भी इसको वाक़ईतन क्या समझ रहे हैं, वतन जो है वो समझ रहे हैं. और देखिए हमें मर के अब यहीं गिल सर के क्या है, मिट्टी यहीं होना है और हम भी यहीं सोने वाले हैं. इसीलिए तो ये कब्रिस्तान के लिए जब ऐलान होता है कि फ़लाँ जगह ख़रीदी है, आपको ख़रीदना है, मेंबर बनना है, तो हम बनते हैं. इसका क्या मतलब कि हमने इसको क्या बना लिया, अब नूरानी भाई, वतन जो है वो बना लिया है. तो खैर इकबाल ने जो कहा है, अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे, आपको और तमाम को इसका एहसास नसीब फरमाए. आगे इकबाल कहते हैं, और असल यही बात आपको सुनानी थी. ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्अ से हो मुझको मोहब्बत या रब. आमीन. हैं कि जिस तरह परवाने को किससे मोहब्बत होती है शबीर जजा, शमा से. हैं शमा से जिस तरह मोहब्बत होती है, इस तरह मुझे और आपको किससे होनी चाहिए, इल्म से होनी चाहिए. और आप हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये उसी का एक नमूना है और उसी की क्या है, एक मिसाल है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बाकी जो है वो रखे. हाँ, और मैंने आपको गुज़िश्ता हदीस सुनाई थी, तिरमिज़ी शरीफ में है. हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मफ़हूम यह है कि मोमिन का पेट कभी, हनीफ भाई, किससे नहीं भरता, दीन की बातों से, इल्म की बातों से, खैर की बातों से सुनने से अशफाक भाई भरता नहीं है. यहाँ तक कि वो कहाँ पहुँच जाता है. हाँ देखिए, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कब्र, अल्लाह अकबर, ताबीर देखिए, जन्नत कहाँ पहुँच जाता है. हालांकि पहले आदमी कहाँ पहुँचेगा, जैसे आरिफ भाई ने कहा, कब्र तक पहुँचेगा, है ना, पहले कब्र तक पहुँचेगा. लेकिन हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि उसको मौत आ जाए, बल्कि ये फरमाया कि कहाँ पहुँच जाए. इसका मतलब ये है कि ये दीनी इल्म अगर उससे मुझे और आपको मोहब्बत है, तो इसका स्टेशन कहाँ है, जन्नत. ये जन्नत में पहुँचा कर रहेगा. तिरमिज़ी शरीफ की एक और रिवायत, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलक तरीक़न यबतगी फ़ीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. हैं घर पे सुनने वाले, हाँ बिल्कुल, जो घरों पे सुन रहे हैं वो भी इसका मिस्दाक है. हैं जो घरों पे सुन रहे हैं पाबंदी से माशाल्लाह जो हैं, जो सुनते हैं वो वाक़ईतन जो है वो इसका मिस्दाक है. ये भी इल्म की मजलिस ही है और तसलसल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और जारी रहते हैं, लोग सुनते हैं. आगे फरमाया, वइन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतिहा बिरिज़ाइ लितालिबिल इल्म औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. अल्लाहु अकबर. हैं क्या फरमाया हुजूर ने कि ये जो हदीस
ابو سعید خدری والی کہ مومن کا پیٹ مفہوم یہ ہے کہ خیر کی باتوں سے، دین کی باتوں سے، علم کی باتوں سے بھرتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کی منزل مقصود کیا ہوتی ہے؟ جنت، کہ وہ جنت تک پہنچا کے رہے گا۔ دوسری روایت ترمذی شریف کی یہ بیان کر رہی ہے کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما، مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان کیا کرتا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر جتنے حضرات ہیں، کوئی مسجد میں تو رہتا نہیں، سب اپنے اپنے گھر سے یا شاپ پر سے، جاب پر سے کیا ہے یہاں پر آئے ہیں۔ تو کس سے آئے؟ چل کر آئے ہیں نا، چاہے گاڑی میں آئے ہو پھر بھی تھوڑا بہت تو چل کر آئے۔ تو بہرحال آدمی چل کر جو ہے وہ آیا ہے اپنے مقام سے، اور یہاں ہم لوگ حاضری دیتے ہیں۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ اس کی فضیلت، اس کا بینیفٹ اور اس کا فائدہ یہ ہے، سلک اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ راستہ طے کر کے آیا ہے، اس پہ غور کرنا کہ گھر سے، مکان سے، جاب پر سے، شاپ پر سے ہم لوگ کیا ہے؟ راستہ طے کر کے آئے ہیں، اور اس مجلس کے اندر، علمی مجلس میں، دینی مجلس میں بیٹھے ہیں تو راستہ طے کیا ہم نے، اور ایک راستہ ہمیں طے کرنا ہے کہ دنیا سے قبر، برزخ، اور وہاں سے پھر جنت یا جہنم۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راستہ تم نے طے کیا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یوں دی، یا یوں کہہ لیجئے کہ مثال نہیں تو فہمائش اور سمجھانے کے لیے، اب مجھے نہیں پتا، جس وقت میں پڑھتا تھا مدرسے میں، حافظ امتیاز پڑھتے تھے، تو اس وقت تو یہ نظام تھا کہ جو لوگ دور سے پڑھنے آئے، ڈابیل میں یا راندیر میں، کہاں سے؟ مہاراشٹر سے آئے ہیں، یا بہار سے آئے، بنگال سے آئے، حیدرآباد سے آئے، کہیں سے آئے وہ، تو وہ لوگ کس سے جاتے تھے؟ ٹرین سے جاتے تھے، جو طویل چھٹیاں ہوتی تھی اس میں۔ تو کیا ملتا تھا پتہ ہے حکومت کی طرف سے؟ حافظ صاحب، کنسیشن، ابو سمجھ چاچا کیا بولتے ہیں؟ کنسیشن ملتا تھا۔ کنسیشن کا کیا مطلب؟ کہ اوروں کے لیے وہ ٹکٹ ذاکر بھائی کتنے کا ہے؟ 300 روپے کا ہے، تو اس کو کتنے میں مل جاتا تھا؟ 150 میں مل جاتا تھا، 100 میں مل جاتا تھا۔ کنسیشن مل گیا۔ حضرت فرماتے تھے ایک وہ مسلمان ہے جو دینی مجالس میں شرکت نہیں کرتا، دین سے جیسا لگاؤ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور ایک اس کے بالمقابل کیا ہے؟ جس کو لگاؤ ہے، جو وقت دیتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو بھی جنت کا کنسیشن ہوگا اس کے لیے۔ اور تو ابھی حساب کتاب میں پڑے ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب، اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہے۔ ہاں، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، اور وہ راستہ اس کا آگے کا آسان ہونے والا ہے، اس کی ایک جھلک، اس کا ایک نمونہ دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، کہ یہ فرمایا مفہوم یہ ہے کہ فرشتے جو طالب علم، اور طالب علم سے جو دارالعلوم میں پڑھ رہے ہیں وہی نہیں، یہاں جو ہم شرکت کرتے ہیں، علماء نے کہا کہ اس کا مفہوم کیا ہے؟ عام ہے۔ تو فرمایا ہے کہ ہم اگر اس نیت سے آئے کہ بھئی مغرب بعد تعلیم ہے، یا عصر بعد ہے، عشاء بعد ہے، یا یہ کہ جو بھی بہرحال دینی پروگرام ہو رہے ہیں، ہماری نیت ہے ہمیں شرکت کرنی ہے، تو فرمایا وہ گھر سے چلا تو فرشتے اس کے لیے، میں سمجھانے کے لیے آج کی زبان میں، ریڈ کارپٹ بچھا دیتے ہیں۔ کیا بچھا دے؟ حدیث میں ہے پر، کس کا ذکر ہے؟ پر کا جو ہے وہ ذکر ہے، لیکن آج کی اصطلاح سمجھانے کے لیے فرشتے اس کے لیے کیا بچھا دیتے ہیں؟ ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھائی جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہیں سے اس کا کیا ہے؟ اعزاز، اکرام، احترام، یہ کیا ہو گیا؟ شروع ہو گیا، یہیں سے جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ آگے فرمایا حضور نے اس میں، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔
مغفرت کا لفظ ہے حدیث میں کہ سمندر میں مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہے. نیز روایت میں فرمایا کہ چیونٹیاں زمین کے نیچے اپنے دروں میں اور اپنے بلوں میں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. جنت میں جانا ہے تو کس کی ضرورت ہے؟ مغفرت کی ضرورت ہے نا. تو یہیں سے وہ مغفرت دعا تو ہو رہی ہے. کام کیا ہو رہا ہے؟ اس کا بن رہا ہے. تو دیکھیے یہ دینی مجلس، اس میں شرکت، اس نے راستہ انسان کے لیے کیا کر دیا؟ جنت کا آسان کر دیا. ہمارے حضرت اس کی تعبیر یوں کرتے تھے، مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ سمندر میں مچھلیاں اور چیونٹیاں بلوں میں، تو کہاں کے بحر و بر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مچھلیاں جو ہیں وہ دعا کرتی ہے، یعنی ایک مثال دے لی، ایک چیز لے لی کہ سمندر ہے نا، تو مچھلیاں یعنی پانی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، دھرتی ہے، یہ دنیا ہے، تو اس کا 3% کیا ہے؟ یوں کہتے ہیں. اور 1% کیا ہے؟ خشکی ہے. 1% یہ خشکی ہے. تو کہاں کہ سمندر کے اندر، اور مچھلیاں اس لیے مثال دی عارف بھائی کہ وہ سمجھ میں آنے والی. سمندری مخلوق میں سے ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ فش کھاتے ہیں. ان میں یہ دو بیٹھے، یہ تو بہت کھاتے ہیں. ہمارے سعد اللہ صاحب اور ہمارے چودھری صاحب، یہ کیا ہے؟ جو لوگ ساحل سمندر رہتے ہیں تو ان کو مچھلیوں کا بڑا ذوق ہوتا ہے. اور صرف مچھلیاں ہی نہیں کھاتے. میں اور آپ تو حضرت مولانا جھگڑا کرتے ہیں کہ جھینگا جائز ہے کہ نہیں. یہ کبھی مسئلہ پوچھتے نہیں، کہ پوچھنے جائیں گے تو پھنسیں گے. چپ چاپ کھایا کرو نا بھائی. حسن بھائی એટલે સાદુલ્લાભાઈ આટલા વર્ષથી કે કોઈ દાડે મને પૂછ્યું નહીં કે ઝીંગા ખાવો મકરૂ છે કે કે ભાઈ પૂછે કાંઈ કો લેવટા ખાવું કેવું છે? અરે આપણે એ તો ઝીંગાની અશ્વાકભાઈ લેવટા હોની છોડે. नहीं, उसको देखे इतनी चिकनाहट होती है. लेवटा आप पकड़ो तो वो क्या है? हाथ में से वो जो है वो निकल जाता है वो, और उसका कलर और रंग भी देखो, लेकिन जायका बहुत अच्छा. सबको त्रिनिदाद में झींगा आया था, मैं खाने को नहीं मिला या नहीं खाया? तो अमीर साहब ने मना किया कि नहीं खाना. अच्छा, इसलिए नहीं मिला. अमीर साहब ने मना किया. तो अमीर साहब ने मना तो किया, लेकिन इन्होंने माना. ये बड़ी बात है. नहीं खाने दिया यूं. चले बहरहाल, तो क्या है, इसलिए उसकी मिसाल दी कि समंदरी मखलूक में से, और जो खुश्की की मखलूक है उसमें सबसे छोटी, सबसे कमज़ोर समझे जाने वाली क्या है? चूंटी है. चूंटी है. तो जब चूंटियाँ दुआ करेगी तो उससे ऊपर जितनी मखलूक है सारी क्या है? वो दुआ करेगी. खैर, मैं ये कह रहा था कि इकबाल ये कह रहे हैं कि इल्म की शम्अ से हो मुझको मोहब्बत यारब. फिर मैं छोड़ता हूँ दरमियान में आखिरी मिसरा. देखिए इल्म का फ़ायदा क्या होगा. इकबाल उसको साथ में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, मुनासिबत पैदा कर रहे हैं. मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको. यही तो हम रोज़ाना मांगते हैं नमाज में कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. ये क्या है? यही तो है ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. तो इकबाल ने इसी का क्या है? तर्जमा जो है वो क्या है कि बुराई से बचाना और नेकी की राह पे क्या है? चलाना. और नेकी की राह पे इंसान को क्या चलाता है? इल्म जो है, ईमान तो है ही. इल्म के आदमी को पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या है गलत है. तो इल्म, इसीलिए उलमा ने एक जुमला लिखा है कि इल्म और अमल दोनों की आपस में मिसाल कैसी है. फरमाया इल्म इमाम है और अमल मुक्तदी है. इल्म की हैसियत इस्लाम में क्या है? इमाम की है. और अमल की हैसियत किसकी है? मुक्तदी की है. और आगे कौन होता है? इमाम होता है ना. तो इसी तरीके से फ़ज़ाइल किसके ज़्यादा है इस्लाम में? इल्म के. फ़ज़ाइल किसके ज़्यादा है? इल्म के. इमाम बुखारी का ज़हन अल्लाह अकबर है कैसे चलता है. बताए थे इल्म अमल के इमाम है.
ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہی بات میں نے کہی. تو امام بخاری کا ذہن آپ دیکھیے کیسے چلتا ہے. وہ کوئی بھی باب قائم کرتے ہیں تو شروع میں اگر قرآن کریم سے کوئی آیت ہے تو وہ لائیں گے اور اسی سے معاملہ صاف ہو جاتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بخاری کی فقہ کس میں ہے؟ اس کے تراجم میں ہے. فقہ البخاری فی تراجم. ہاں. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استاد کی علمی حیثیت کیسی ہے وہ جاننا ہو تو فی پراچی میں ہی. سمجھ آیا؟ حضرت مولانا پرچہ، استاد جو امتحان کا پرچہ نکالتا ہے تو اسی سے استاد کا کیا ہے نورانی بھائی، وہ پتہ چل جاتا ہے حنیف بھائی کہ وہ کس حیثیت کا ہے. خیر وقت ہو رہا ہے، میں نے شروع میں ہی دیکھا تو 50 کو میری گھڑی 6 منٹ آگے ہے. ہاں امام لوگ کو આગળ જ મૂકવું પડે તો બી અમુક પછાડી રહી જવાય. تو اس لیے میری گھڑی کے حساب سے 20 کو ختم ہو رہی ہے تو 4-5 منٹ ہے، چلے ختم انشاءاللہ کرتے ہیں. تو میں کیا کہہ رہا تھا، علم کی حیثیت امام کی ہے، عمل کی مقتدی کی ہے. عمل کی کیا ہے؟ مقتدی کی. امام بخاری نے قرآن سے دلیل لی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. غالباً 24واں پارہ ہے صاحب یا 26واں. تو 24واں یا 26ویں پارے میں یہ آیت آئی ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. یہ علم ہے کہ عمل ہے؟ علم ہے. جزاک اللہ اشفاق بھائی. یہ کیا ہے؟ بس جان لو کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. امام بخاری علیہ رحمہ بخاری شریف میں کتاب العلم میں یہ آیت کریمہ ذکر کی ہے اور اس سے دلیل پکڑی امام بخاری نے کہ شریعت میں علم کا درجہ عمل سے بڑا ہوا ہے. تو کہا کہ دیکھیے قرآن فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم ہے. اللہ فرما رہے ہیں، اس کے معنی بات فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، استغفار گناہوں سے، توبہ. یہ کیا ہے؟ علم ہے کہ عمل ہے؟ عمل ہے نا؟ یہ عمل ہے نا؟ یہ عمل ہے. تو پہلے کس کو بیان کیا؟ علم کو بیان کیا. تو پتہ چلا کہ فضیلت کیا ہے؟ علم کی زیادہ. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پہ ایسی ہی ہے جیسے، ہاں اس طریقے سے. اور فرمایا ایک حدیث پاک میں مفہوم ہے، ایک فقیہ جو دین کا صحیح علم رکھتا ہے کتنوں پہ بھاری ہے؟ 100 پہ بھاری ہے. 100 پہ جو ہے وہ بھاری ہے ایک فقیہ. اسی لیے یہاں ایک بات یاد رکھو اور گفتگو ختم کرتا ہوں. جب علمی مجلس ہو رہی ہو، علمی گفتگو ہو رہی ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے ہمارے حضرات وہ 6 نمبر بیان کر رہے ہو، چاہے امام صاحب جو ہیں کوئی مولانا صاحب وہ بیان کر رہے ہو، خانقاہ میں شیخ جو ہیں کوئی علمی بات کر رہا ہو، تو علمی مجلس جاری ہو، یہ کیا ہے؟ اجتماعی عمل ہے. یہ کیا ہے؟ ابھی ہم جو کر رہے ہیں اس کو انفرادی بولیں گے کہ اجتماعی بولیں گے؟ اجتماعی عمل ہے، یعنی گیدرنگ ہے، گیٹ ٹو گیدر ہے. تو یہ ہے. اور آدمی تسبیحات پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ انفرادی عمل ہے. آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ انفرادی عمل ہے. علماء نے لکھا کہ علم کی فضیلت قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں عمل سے مقدم ہے. جب اجتماعی عمل ہو رہا ہو، دینی باتیں ہو رہی ہو، انفرادی اعمال میں مشغول نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں معاف کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام میں جو حضرات لگے ہیں، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ دیکھنے میں پہلی صف میں آئیں گے، عالم بیان کر رہا ہے، وہ اندر میں دیکھ کے قرآن پڑھتے رہیں گے پہلی صف میں. عوام میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں تو سب نہیں، کچھ حضرات جو صحیح بات نہیں سمجھتے. اس لیے بھائی آپ کو دیکھ کر کل دوسرا آدمی کرے گا، پھر تیسرا کرے گا، اور یہ بات کوئی میری نہیں ہے. اور میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، میں دعوت و تبلیغ کا پروڈکٹ ہوں. میں عالم بنا ہی دعوت کی برکت سے. ہاں
میرے خالو جان کے یہاں، تو مجھے سب سے زیادہ محبت جو ہے اس جماعت سے ہے. لیکن بہرحال جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. میں دیکھتا ہوں ایک دو صاحب ادھر بیٹھ کے وہ پتہ نہیں قرآن موبائل میں دیکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی صاحب وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارے بھائی آپ کو پڑھنا ہے تو پھر ایسا کرو، مناسب نہیں ہے تو پھر کہاں چلے جاؤ، کونے میں چلے جاؤ. رمضان المبارک میں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ تلاوت کا ذوق و شوق اور وہ کرنا ہے، اور پھر جگہ کہاں ہوگی، وہ وہاں بیٹھیں گے. لیکن آپ پہلی صف میں اول صف میں بیٹھ کر آپ کی ساری توجہ سارا دھیان ادھر ہے، جو بات کرتا ہے نا اس پہ اثر بھی پڑتا ہے. یہ کیا ہے؟ نفسیاتی عمل ہے، اور یہ شریعت کی بات ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اجتماعی عمل ہو رہا ہو وہاں انفرادی عمل نہیں کرنا ہے. آپ کو پڑھنا ہی ہے تو کہاں چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، وہاں جو ہے وہ چلے جاؤ. تو بہرحال کیا ہے، یہ انفرادی اعمال یہ نہیں ہونے چاہیے، اجتماعی عمل جو ہے ہونے چاہیے. اسی لیے ہمارے اکابر نے ایک چیز رکھی، آخری بات، کہ دیکھیے بہت سی جگہ کیا ہوتا ہے، جمعہ میں 2 اذان ہے، ایک اذان ہوگی اور پھر کیا دوسری اذان جو پہلی اذان جو ہوگی اس کے بعد سنتوں کے ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. ایسا ہے نا اشرف بھائی؟ بہت سی جگہوں پر، ہمارے یہاں بھی پہلے ایسا تھا کہ سنتوں کا موقع نہیں دیا جاتا. لیکن ہمارے اکابر نے اسی لیے کہ بیان چل رہا ہے، واعظ ہو رہا ہے، کوئی دیر سے آئے تو وہ سنت شروع نہ کر دے کہ بھائی مجھے تو پھر بعد میں بیان کے بعد موقع ملنے والا نہیں ہے، میری سنت رہ جائے گی. اس لیے ہمارے اکابر نے 7 منٹ 8 منٹ 10 منٹ رکھے، اسی لیے کہ اگر آدمی پہلے سے نہیں آیا، اس کی سنتیں باقی ہے، تو بیان ختم ہو اس کے بعد اس کو کس کا موقع دیا جائے؟ سنتیں ادا کرنے کا موقع دیا جائے. وہ اسی لیے ہے. اس لیے بھائی دین اللہ کا ہے، لانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تک پہنچایا. ہمارے اکابر نے، سلف صالحین نے جو باتیں انہوں نے لکھی ہے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ. اور میں نے دیکھو میں نے سب باتیں کہی ہے کہ 6 نمبر بیان ہو رہا ہے تب بھی ہے، میں نے یہ بھی کہا، یہ نہیں کہ صرف امام صاحب کا آواز، 6 نمبر اجتماعی عمل ہو رہا ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، اب آپ تسبیحات وغیرہ رکھ دو. ایک تو کیا ہے آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ویسی وہ قلبی طور پر وہ الگ بات ہے، بعض لوگوں کو وہ عادت ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے وہ، لیکن یہ اندر میں جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنا ہے. اور یہی بات حج میں بھی ہمارے علماء نے منع کی کہ ہم لوگ کیا ہے حج میں جاتے ہیں تو وہاں خاص کر وہ پورا جو جتھا ہوتا ہے انڈونیشین یا ملیشین، وہ پورا جتھا، اور وہ کیا لے کے کھڑے ہوتے بک، اور اس میں دیکھ کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ دعائیں پڑھ رہے ہیں. فرمایا نہیں، پھر توجہ نہیں رہے گی. جو آپ کو دعائیں یاد ہو جو ہو، آدمی کتاب میں دیکھے بغیر کیا ہے، یا خاموش بھی رہے تو اس کو کیا ملنے والا ہے؟ ثواب ملنے والا ہے. تو بہرحال اجتماعی عمل ہو رہا ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی بیان کر رہے ہو، چاہے امام مسجد یا کوئی جو ہے عالم دین یا خانقاہ کے اندر یہ ہو رہا ہو، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ وہاں قریب میں بیٹھ کر نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا ہے تو پھر دور جائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی. کون؟ حاجی عبدالوہاب، کس کا نام لیا آپ نے؟ عبدالوہاب صاحب، جی رحمۃ اللہ علیہ. جی ہاں، دیکھو یہ تو ہمارے چودھری صاحب نے بات کو اور پکا کر دیا کہ ذکر بھی نہیں کرنے دیتے. ہاں بالکل، یہ فقہ نے لکھا ہے، فقہ نے لکھا ہے یہ. تو ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر اس سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے. کہنے والے پہ اثر پڑتا ہے. میں خود دیکھتا ہوں، بہت سی مرتبہ سوچا، میں نے کہا یار کہوں، پھر میں نے کہا چلو کوئی موقع آئے گا تو ایسا پھر ان کو جو ہے وہ کہیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ 1-2 مرتبہ میں نے کہا بھی ہے، ہاں، لیکن اب دور کیسا ہے، کوئی حق بات سچ بات بھی کہو تو لوگ برا مان جاتے ہیں، اور ہاں سعد اللہ صاحب کہہ رہے مسئلہ ہو جاتا ہے، بلکہ مسالہ ہو جاتا ہے. اور حضرت شیخ نے لکھا ہے، شبیر چچا، کہ دور ایسا ہے، ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، ناصیحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہیں، میں سمجھوں اسے دشمن جو مجھے سمجھے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.